رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قرآن کے لہجے میں جواب دیجئے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ جہالت کے بیماروں، مجھ سے تم نے یہ توقع کیسے کر لی کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا کر لوں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک گوارا کر لوں؟ تم نے یہ کیسے سوچا کہ تم شرک کی اڈے اور شرک کی منڈیاں کھول لو اور میں حجرے میں بیٹھا رہوں، عطر لگاتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں، حجرے میں بیٹھا رہوں؟ نہیں، میں بدر میں آؤں گا، تیار ہو جاؤ، تم سے احد میں ملاقات کروں گا، احزاب میں اتروں گا، تبوک میں آؤں گا، تمہاری دھمکیوں کو کیا کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رب العالمین کی طرف سے مسلسل تنبیہ، مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی کہا گیا، مجھے بھی کہا جا رہا ہے میرے محبوب، اگر آپ نے دنیا والوں کے ڈر سے میرے ساتھ کسی کو شریک گوارا کر لیا تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ یہ بگڑتے ہیں تو بگڑنے دیجئے، یہ لڑتے ہیں تو لڑنے دیجئے، جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے دیجئے، آپ وفا کیجئے، میں جزا دوں گا۔ عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیے، وفا کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو صاف صاف کہہ دیا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، تم کانٹے بچھاؤ گے تو پاؤں زخمی کروا لوں گا، تم پتھر برساؤ گے تو لہولہان ہونا گوارا کر لوں گا، لیکن مانتا ہوں اور منواؤں گا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود۔ یہ ہے میرے آقا کا پیغام، میرے آقا کا یہ پیغام ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے شاہ ولی اللہ قافلے کے رضاکاروں کو، اللہ سلامت رکھے اس قافلے کو، اللہ ان رضاکاروں کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے۔ آج پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا، شرک کا تعاقب کرنے والے یہی، توحید کا پرچم لہرانے والے، تحفظ ناموس صحابہ کے لیے دن رات محنت کرنے والے یہی، تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے یہی، باطل جس عنوان سے آئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ولی اللہ قافلے کے رضاکار سربکس کھڑے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، قدم قدم پر مدد فرمائے۔ رائے ون میں انشاءاللہ عالمی اجتماع ہو رہا ہے 7، 8، 9 نومبر کو۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مرزا صاحب آئے کہ میں بھی نبی ہوں، مرزا صاحب کو شوق ہوا کہ مجھے بھی نبی مانو، تو حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کے کام کے مقابلے میں شوق ہوا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، لکڑی کی ہانڈی کیسے پار اترے؟ انجام وہی ہوگا۔ کہاں وہ اجتماع جس میں پوری دنیا سے فرزندان اسلام کھچ کھچ کر آتے ہیں، اخلاص کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا جذبہ لے کر پوری دنیا سے
گزشتہ سال میں ماریشس اور فرانس کے دورے پہ تھا، وہاں سے ہم آئے تھے اجتماع کے لیے، تو میرے ساتھ 22 افراد کا قافلہ ساتھ آیا تھا اس اجتماع میں شرکت کے لیے، فرانس سے وایا ماریشس اور بمبئی، پوری دنیا سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہاں فرزندان اسلام جمع ہوتے ہیں اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اجالوں کا یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے، شرک و بدعات کا تعاقب جاری رہنا چاہیے، شرک کے بیماروں کو توحید کا انجیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور دشمنان صحابہ کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ اس کے لیے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کی سرپرستی کیجیے، ہمارے قافلے میں شریک ہو جائیے، سپاہ فاروق اعظم میں آ کر اپنی جوانیاں فاروق اعظم اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے وقف کر دیجیے۔ آج میں نے تربت میں بھی کچھ جوانیاں مانگی تھیں کہ مجھے ایسے جوان چاہیے جو اپنا شباب اللہ کی توحید، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی عزت و ناموس، حضور کی ختم نبوت، اہل بیت کی عظمت کے تحفظ کے لیے اپنا شباب وقف کر دیں۔ میں ایسے جوان ڈھونڈتا ہوں، تو ہزاروں کی تعداد میں وہ نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد کوئی لیڈر ہمیں امریکی پروگرام کے فروغ کے لیے یا روسی پروگرام کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ آج کے بعد ہمارا شباب اور ہماری جوانی رحمت للعالمین کے ناموس کے تحفظ میں کام آئے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ توکل اسلامی کثیر ہاؤس، شاہ ولی اللہ روڈ، محمود سعیدی کٹا، کراچی۔ ہمارے یہاں سید علماء کرام کی تقاریر اور نام القرآن کی کثیر دستیاب۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قرآن کے لہجے میں جواب دیجئے، قل افغیر اللہ